اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں بابا فرید گنج بخش کی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں۔ اس طرح بابا فرید جی نے 12 سال کی عمر میں روزانہ محنت اور شفقت پیار سے قرآن پاک کو پڑھا اور حفظ کر لیا تو والدہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ اب تمہیں عبادت کوئی راستہ بنانا پڑے گا، عبادت کے لیے کوئی راستہ بنانا پڑے گا، اس کی ضرورت ہے۔ اتنا سن کر آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ وہ بڑے ہو کر عبادت اور ریاضت کریں گے۔ وقت بدلتا گیا۔ جب آپ کچھ جوان ہوئے تو آپ نے عبادت کرنے کے لیے جنگل میں چلے گئے، جہاں آپ نے 12 سال تک بہت عبادت کی۔ بھوک لگنے پر آپ نے جنگل کے پھل کھا لیے اور پتے کھا لیے۔ جب کچھ بھی نہ ملتا تو آپ صرف پتے کھا کر بھوک مٹا لیتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ جب بابا جی عبادت کر رہے تھے تو چڑیوں کو چہچہاہٹ کی وجہ سے آپ کی عبادت میں فرق پڑنے لگا، تو آپ نے غصے میں آ کر کہا کہ چڑیاں تم مر جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت ساری چڑیاں مر گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ حیران ہو گئے تو آپ نے فوراً بولے تم زندہ ہو جاؤ۔ اچانک ساری چڑیاں زندہ ہو کر ہوا میں اڑ گئیں۔ یہ دیکھ کر ان کو اپنے اوپر تکبر ہو گیا کہ مجھے تو اب سارا علم مل گیا ہے اور میری عبادت پوری ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر کہ وہاں سے وہ اپنے گھر کو لوٹنے لگے۔ راستے میں چلتے ہوئے انہیں زور سے پیاس لگی تو کچھ چلنے کے بعد انہوں نے کنویں پر کھڑی ایک لڑکی کو دیکھا تو آپ نے اس سے پینے کے لیے پانی مانگا، لیکن لڑکی نے آپ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ آپ نے ایک بار اس سے پھر پانی مانگا، لیکن آپ کو کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ کنویں سے پانی نکالتی اور ہوا میں اڑاتی رہتی تھی۔ بابا جی یہ سب دیکھ کر حیران تھے، تو بابا جی نے اس کو غصے سے کہا کہ تم مجھے پانی پلاؤ، میں بار بار پانی تم ہوا میں اڑا رہی ہو، ایسا کیوں؟ جواب میں اس نے کہا کہ وہ 20 میل دور میری بہن کا گھر ہے، آگ لگ گئی ہے، اس کو میں آگ کو بجھا رہی ہوں، پانی ڈال کر بکھیر کر بچا رہی ہوں، اس لڑکی نے جواب دیا۔ بابا جی نے اپنے دل میں سوچا کہ لڑکی کوئی فرشتہ معلوم ہوتی ہے، اس میں بہت طاقت ہے۔ تب لڑکی نے جواب دیا کہ بابا جی یہ کوئی چڑیاں نہیں ہیں جو آپ کے کہنے سے مر جائیں گی اور پھر آپ کے کہنے سے زندہ ہو جائیں گی، اس لیے ذرا سا صبر کرو۔ بابا جی اس لڑکی کی بات سن کر حیران ہوئے کہ چڑیوں کا اسے بات کیسے ملا، تو میرے ساتھ ابھی ہوئی ہے، اس لڑکی کو کیسے پتہ چلا؟ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے تو یہ لڑکی پانی لے کر بابا جی کے پاس آئی، تو بابا جی نے اپنی پیاس بجھا لی۔ انہوں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ میرے جانے کے بارے میں آپ کیسے جانتی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ 20 میل دور آگ بجھانے کی طاقت آپ کے کہاں سے حاصل کی؟ تو وہ بولی کہ میں اپنے خاوند کو خدا مان کر جی جان سے خدمت کرتی ہوں، اور آپ کس طرح سے اس کو شرمندہ یا
برابر نہیں یا برا نہیں کہتی، اس کی خدمت کرتی ہوں۔ پیر جی، آپ نے تو 12 سال کی سخت عبادت کرنے کے بعد بھی آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ بالکل غلط ہے۔ تو بابا فرید جی بابا جی نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی سوچ سے باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہ تو کوئی لڑکی تھی اور نہ ہی کوئی کنواں تھا تو وہ سوکھا ہوا تھا، کوئی بالکل سوکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گئے کہ آج تو ان کی ملاقات کوئی معمولی انسان سے نہیں ہوئی، بلکہ خدا ہی سے، جنہوں نے مجھے بہت سکھایا۔ اس کے بعد بابا فرید جی اپنے گھر پہنچے۔ 12 سال کے بعد والدہ صاحبہ نے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور بابا جی راستے میں ہونے والی ساری حالات ان کو بتائے۔ سن کر وہ چپ رہیں۔ بیٹے کے سر میں الجھے ہوئے بال سلجھانے لگیں، ان کو کنگھا کرنے لگیں۔ پیر جی کو بہت درد ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ والدہ صاحبہ، جو مجھے تو بہت درد ہو رہا ہے، تو آپ مہربانی بال آرام سے سلجھائیں۔ اس پر آپ کی والدہ صاحبہ کی، بیٹا یہ تیری سر کے بال ہیں، کنگھی کرنے سے آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ جب تو پیڑوں سے پتے توڑ کر کھاتا تھا تو انہیں کتنی بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ پیر جی نے کہا کہ والدہ صاحبہ، یہ تو پیڑ ہیں، ان کو کسی درد کا تو والدہ صاحبہ نے درد کیسا؟ تو والدہ صاحبہ نے کہا، جس طرح انسان کو جان ہے اسی طرح درختوں کو بھی جان ہے، وہ بھی محسوس کرتے ہیں تکلیف کو۔ پیڑ پودوں میں ویسے ہی ایک دکھ سکھ کے احساس کرنے کے مادہ ہے، انہوں نے بھی درد ہوتا ہے۔ اس طرح یہی خدا کا نور ہوتا ہے، اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ بیٹا، آپ کی عبادت بھی پوری نہیں ہوئی، تمہارے اندر یہ محسوس ہو گیا ہے کہ تمہاری عبادت پوری ہوگی۔ عبادت تو جب پوری ہوتی ہے کہ کوئی لالچ اور کوئی غرور نہ ہو اور بھوک پیاس بھی نہیں لگی۔ تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ بیٹا، استاد کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو آپ استاد کی تلاش کرنی ہوگی، تو تبھی تمہاری عبادت پوری ہوگی۔ اگر میری یہ بات پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ یہ دوسری قسط تھی، تیسری قسط کے لیے انشاءاللہ عنقریب حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔